7 ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہلاک کر دینے والی ہیں، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ اے میرے صحابہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہلاک کر دینے والی ہیں، اجتنبوا، ان سے اجتناب کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے جو سب سے پہلی چیز گنوائی، فرمایا کہ شرک ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ جو آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ شرک کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک لا یغفر، اللہ رب العزت شرک کو جو ہے وہ معاف نہیں فرمائیں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ پاک جس گناہ کو معاف کرنا چاہے معاف فرمائیں گے۔ مشرک کو جو ہے اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے، اور مشرک کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو آدمی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، فرمایا کہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ایسے شخص پر جو مشرک ہے جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کی ربوبیت میں اور اللہ رب العزت کی الوہیت میں کسی ایرے غیرے نتھو خیرے، کسی ملنگ، چاند، سورج، ستارے، درخت، شجر، حجر، کسی بھی چیز کو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ کوئی اگر کسی بابے، کسی فقیر، کسی ملنگ، کوئی حجر، شجر، چاند، سورج، ستارے، زمین و آسمان میں سے کسی اور چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، ایسا آدمی مشرک کہلاتا ہے، ایسے شخص کی معافی نہیں، اور یہ آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گنوائی ہے وہ ہے السحر، فرمایا کہ جادو بھی ایسی چیز ہے جو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ جادو کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وہ جو 2 فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، فرمایا وہ جب کسی کو جادو سکھانے لگتے تھے تو وہ سب سے پہلے ان سے کہتے تھے کہ انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہے، ہم ایک فتنہ ہے، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ اب جادو سیکھنے سے ہوگا کیا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن نے اس کو کفر کہا ہے، اور یہ ہلاک کر دینے والا ہے السحر، جو جادو ہے، اس لیے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ تیسری چیز وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، تیسری جو چیز ہے وہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا، ایسا آدمی بھی ہلاکت کے اندر پڑ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ہاں، 3 طریقے کے ساتھ جو قتل ہوگا وہ حق کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 1، اگر کوئی اسلام سے مرتد ہو گیا، 3 دنوں تک اس کو مہلت دی جائے گی، 3 دنوں کے اندر اگر وہ دائرہ اسلام میں واپس آ جاتا ہے تو ایسے بندے کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، پھر بھی اگر وہ 3 دنوں کے بعد دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا تو اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے گا، یہ حق کے ساتھ قتل ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو شادی شدہ ہے اور وہ زنا کرے، تو ایسے آدمی کو سنسار کر دیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ مار دیا جائے گا۔ نمبر 3، تیسرا آدمی وہ ہے کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کے قصاصاً بدلہ لیتے ہوئے اس شخص کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ اگلی 4 باتیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں۔